मैं चेयरमैन पाकिस्तान अवामी इस्लाम मुल्तान जमाल ठाकुर। कोई बात नहीं, अभी सुबह सुबह का वक्त है। संडे है आज, तो मैं सवेरे सवेरे नाश्ता करने बैठा तो ख्याल आ गया कि कुछ बातें जो हैं वो मैं कर लूँ, ज़हन में आ रही थी। हमने बहुत सारी बेशुमार तकरीरें की और गुफ्तगू की, मैंने और हसन ने, और उनको पोस्ट कर दिया मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर जो लोग जानते हैं। ये रोज़ रोज़ के जो तमाशे पाकिस्तान में होते हैं, उनको देखकर अफसोस होता है। हमारे ख्याल में आज तक जितनी भी जमहूरी पार्टियां आईं पाकिस्तान में, वो नाकाम रही हैं, और जितनी डिक्टेटरशिप्स आईं वो भी नाकाम रही हैं। पाकिस्तान को आज तक सही, असल और जानदार और वफादार लीडरशिप नहीं मिली। पाकिस्तान की बदकिस्मती और पाकिस्तान की कौम की बदकिस्मती के पाकिस्तान को असल लीडरशिप कभी नहीं मिली, ना ही सियासतदानों की सूरत में और ना ही डिक्टेटरशिप की सूरत में। पाकिस्तान को लीडरशिप चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की कौम के लिए काम करे। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ, ये सब लोग जानते हैं। आज वो सूरत हाल पैदा हुई है कि पाकिस्तान की लीड क्लास से लेके नीचे तक हर आदमी बेईमान, चोर टका डाकू बन गया, क्योंकि ऊपर वालों ने निचले वालों का हिस्सा खा लिया, और नीचे जो रहते हैं उन्होंने अपना हिस्सा छीनने पर सही रास्ता छोड़ के गलत रास्ते इख्तियार किए अपना हक हासिल करने के लिए। उस मुल्क को 70 साल होने के बावजूद वो अखबारों की, मीडिया की, टॉक शोज़ और इन चीज़ों के ऊपर उनकी जीनत बना हुआ है, उसके ऊपर लोग बैठ के डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान को कैसे सही किया जाए। कि लोग जानते हैं, मीडिया भी जानता है, आर्मी एजेंसियाँ, ब्यूरोक्रेसी, सब जानते हैं कि पाकिस्तान ठीक हो सकता है, सेट हो सकता है और हो सकता है, लेकिन उसको ठीक करने वाले सर जमाल ठाकुर और आगा हसन सैयद पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब मुहिम है। किसी लालच के बगैर और किसी लालच के बगैर। मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों, किसी कैटेगरी के पाकिस्तानी जो मेरी ये बात को सुन रहे हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों, एक मुल्क मिला है, उस मुल्क को स्टैब्लिश होना चाहिए था, उस मुल्क को खड़ा होना चाहिए था, मगर वो मुल्क लीड क्लास की वजह से
ملک کھڑا نہیں ہوا. تمام سیاسی پارٹیوں نے اس ملک اور اس قوم سے کھلواڑ کیا، یہاں تک کہ ایجنسیوں نے اور آرمی نے بھی، جو اس ملک کو چلاتی ہیں. خود غرضی کی یہ انتہا ہے کہ آج پاکستان کو اگر ایجنسیاں اور فوج یا بیوروکریسی بچاتی ہے تو وہ اپنے لیے بچاتی ہے، پبلک کے لیے نہیں. عوام کا نعرہ لگایا جاتا ہے لیکن عوام کے لیے نہیں کیا جاتا، اپنے لیے کیا جاتا ہے. اپنی پراپرٹیز، اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے کسی ملک سے بھی جنگ ہوتی ہے تو وہ اپنی ذاتی پراپرٹیز اور اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے کی جاتی ہے، پبلک کے لیے نہیں. کیونکہ جب بھی فسادات ہوتے ہیں، جب بھی جنگ ہوتی ہے، جب بھی پرابلم آتی ہیں، جب بھی لوگ مرتے ہیں تو وہ پبلک مرتی ہے. کبھی پبلک نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ 70 ایئر سے اگر کہیں قحط آتا ہے یا پریشانی آتی ہے یا لوگ مرتے ہیں یا سیلاب آتا ہے یا زلزلے آتے ہیں یا کچھ چیز آتی ہے تو کون مرتا ہے؟ پبلک مرتی ہے. کبھی کوئی بڑا آدمی نہیں مرا. کیوں نہیں مرا؟ کبھی پبلک نے سوچا کہ پبلک ہی کیوں مرتی ہے، بڑا آدمی کیوں نہیں مرتا؟ ہاں، کوئی گولی سے مار دے تو اور بات ہے، مگر بڑا آدمی کی جائیدادیں، پراپرٹیز اور بڑا آدمی کی زندگی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے. ہر امیر آدمی، ہر جاگیردار اور ہر آفیشل جو محکمے ہیں ان کے افسروں کو، ان کے گھروں کو، ان کے سلسلوں کو پروٹیکشن دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. 70 سالوں سے پبلک ہی پستی آئی ہے اور اگلے سالوں میں بھی پبلک ہی پسے گی، بڑا آدمی نہیں پسے گا. سوری. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قومیں بنتی ہیں تو پتہ لگتا ہے قومیں بنتی ہیں. آپ گھر سے باہر چلے جاؤ، باہر سے نکل آؤ باہر، آپ کو ہر آدمی جو ہے بہترین سائیکل پہ جاتا ہوا نظر آئے گا، ہر آدمی اچھے کپڑے پہنے ہوئے چلتا ہوا نظر آئے گا، ہر آدمی کے پاس گاڑی ہوگی، موٹر سائیکل ہوگی، ہر آدمی جو ہے وہ خوش باش ہوگا، حشاش پشاش ہوگا. آپ یہاں پہ کہیں پہ بھی نکل جائیں، چاہے وہ غیر ملکی کیوں نہ ہوں، وہ بھی حشاش پشاش ہوں گے. اپنے ملکوں میں ان کی منہ سڑے ہوتے ہیں، بھوکے ننگے آتے ہیں، مگر یہاں پہ آتے ہیں تو حشاش پشاش ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کا کھانا پینا اوریجنل ہے، دوائیاں اوریجنل ہیں، بیمار ہوتا ہے تو دوائیاں اوریجنل ہیں، ہر چیز اوریجنل ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اگر آپ کسی محکمے میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یار واقعی نظر آئے گا کہ کسی محکمے میں رشوت نہیں دینی پڑتی، کسی کی سفارش نہیں لینی پڑتی، کوئی کام کرنا ہو تو فٹافٹ کام ہو جاتے ہیں، سمجھے نا، اپنے ٹائم پہ کام ہوتے ہیں. اس کو ملک کہتے ہیں. ترقی ہوتی ہے یہاں پہ، اسٹیبلش ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، ٹیکنالوجی بڑھتی ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا کام ہوتا ہے. اور پبلک جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے. اسی طریقے سے ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ملک کے لوگ پڑھے لکھے ہوں، اسٹیبلش ہوں، وہ ملک صحیح ہو جائے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہاں پہ جو مافیا ہے، جو بذاتوں کا، حرام زادوں کا، بغیرتوں کا، کنجروں کا معاشرہ ہے، جو معاشرہ بنا دیا ہے، وہ اس کا قصوروار جو ہے وہ پاکستان کی آرمی، ایجنسیاں، بیوروکریسی، سیاستدان ہیں. اس ماحول کو خراب کرنے میں ان کا پورا کام ہے، اور ان کو خراب کرنے کے لیے ان کے پیچھے باہر کے ممالک کے ہاتھ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پبلک جو ہے وہ آپس میں لڑے، فرقہ بازی میں لڑے، آپس میں گتھم گتھا رہے اور ان کی حکومتیں چلتی رہیں.
یہ ایک بہت بڑی سیاست ہے ڈیموکریسی کی. یہ بہت بڑی ایک سیاست ہے ڈیموکریسی کی کہ ڈیموکریسی کے اندر جو ہے پبلک کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے اور 70 سالوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے پاکستان کی قوم سے. اس چیز کو روکنا ہوگا کسی بھی طریقے سے اور اس کو پاکستان عوام اسلام قائم روکے گی ایک دن اور یہ کام ہو کرے گا انشاءاللہ. باقی بات ہم بعد میں کریں گے جب ہمارے پاس ٹائم ہوگا.